سورة النحل کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم یقیناً ہم نے بھیجے، الى من قبلک، ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزری، فزین لهم الشیطان اعمالهم، بس مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو، فهو ولیهم اليوم، بس وہی آج ان کا رفیق ہے، ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں اتاری آپ پر کتاب، الا مگر اس لیے، لتبین لہم، تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے سامنے، الذی اختلفوا فیہ، وہ باتیں جن میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہدن، اور یہ ضابطہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی حقانیت اور مقصدیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے، ایمانیات ان کافروں کے سامنے رکھتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عقائد کی مخالفت کرتے، توحید کی بجائے شرک، آخرت کی بجائے اپنی مرضی کی زندگی، اور اللہ کو سامنے رکھنے کی بجائے بتوں کو سامنے رکھتے، ہر معاملے میں اختلاف، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اپنی خوبیاں بیان کرتے، ہم فلاں کام کر رہے، ہم فلاں نیکی کا کام کر رہے، ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے، ہم مسجد حرام کی خدمت کر رہے، ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب کے لوگوں میں جہاں بہت ساری ان کے اندر کمیاں تھی، نقائص تھے، وہاں بہت ساری خوبیاں بھی تھی ان کے اندر، غیرت تھی، حمیت تھی، اسی طرح حیا اور شرم تھی، سخاوت تھی اور بہادری تھی، یہ بڑے اچھی صفات بھی ان کے اندر موجود تھی، لیکن وہ اپنی انہی اچھی صفات کو ہی اپنا کمال سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا کمال ہے، اس سے آگے ہمیں کسی کی اطاعت فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ تو اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا میرے محبوب آپ ان باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہو، بلکہ ایک قسم اٹھائی اللہ پاک نے، تاللہ، اللہ کی قسم، اور پھر دو تاکیدیں لگائیں، لقد ارسلنا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید کے لیے، یقیناً ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے، الی من قبلک،
آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول آئے ہیں۔ اور میرے دوستو یہاں بھی آپ غور کریں، قرآن کریم میں جہاں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے تسلی دی گئی ہے تو صرف من قبلی کا لفظ ہے، آپ سے پہلے، من بعد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ آپ کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نبی ہوتا، کوئی ذلی بروزی کوئی کسی قسم کا، تو کہیں قرآن کریم میں یہ بھی آ جاتا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، آپ کے بعد بھی بھیجیں گے، لیکن بعد کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ یہ بات واضح تر نشانی ہے، اس سے زیادہ واضح آیات بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی امتوں کی طرف جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، اور جن جن امتوں نے انبیاء علیہ السلام کی رسول کی مخالفت کی ہے تو ان کے اندر اچھے کام بھی تھے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہی کام شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا کہ بھئی یہ تم اتنے اچھے کام کر رہے ہو، اس کے بعد تمہیں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد تمہیں کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے اعمال شیطان ان کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چلو کوئی اچھا کام ہے، شیطان اس میں لگا کے انسان کو برے اور اچھے کاموں سے ہٹا دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ برے کاموں کو بھی شیطان خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ یہ اس سے بڑا زبردست خطرناک حربہ ہے اس کا۔ اچھے کاموں کو کوئی آدمی نیکی کے کام میں لگا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات شیطان اچھائیوں کے اندر بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان کے حربوں میں یہ بھی حربہ ہے، اچھائیوں میں بھی گمراہ کر دیتا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا خدمت کا کام کر رہا ہوں، بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نیکی کا کام نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، اچھائی کے ڈھنگ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ انسان کا تعلق نہ ہو، وہ نہ بتائے کہ اس وقت یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ کہا کرتے تھے حضرت میں جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں بڑا زبردست داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اٹھوں اور جہاد کے لیے چلا جاؤں، ابھی اسی وقت اٹھوں اور جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ حضرت حکیم الامت جو نباز تھے، حکیم تھے، اعمال صالحہ کے اور روحانی معالج تھے، فرمانے لگے کہ یہ جو جذبہ ہے یہ رحمانی جذبہ نہیں، یہ شیطانی جذبہ ہے۔ وہ صرف تمہیں ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نہ جہاد میں جانے دے گا نہ ذکر کرنے دے گا۔ تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہر آدمی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ جیسے میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک نے جراثیم کا مطالعہ نہیں کیا، ہم جراثیم نہیں جانتے کیا ہوتے ہیں، اکثروں کو نہیں پتا، لیکن ہم اعتماد کرتے ہیں کسی ماہر معالج پر۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جو دین کے معالج ہیں، روحانی معالج ہیں، وہ علماء اور مشائخ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ روحانی ربط اور تعلق ہونا بہت ضروری، ورنہ بعض اوقات یہ برے کاموں کو بھی اچھا اور سجا سنوار کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بڑے اچھے کام کر، ایک شخص جو ہے وہ دن رات مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، بیماروں کا علاج کر رہا ہے، اب شیطان نے اس کو اسی چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ تو بہت بڑی خدمت کر رہا ہے، تجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، تجھے نیک اعمال کی کیا ضرورت، تو بہت بڑی خدمت کر رہے قوم کی۔ ایک آدمی کسی عہدے پر ہے، وزیر بنا ہوا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، مجھے 5 وقت مسجد میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت، یا مجھے روزے رکھنے کی کیا ضرورت۔ تو میرے بھائیوں، یہ فیصلے ہم نے اگر اپنی عقل سے کیے تو عین ممکن ہے شیطان ہمیں بہکا دے،
اور اگر کسی مصلح کے پیچھے چلیں گے، کسی اللہ والے کی بات مان کے چلیں گے، تو قرآن و سنت کی روشنی ایسی روشنی ہے جو کبھی کسی انسان کو کہیں بھی گمراہ نہیں ہونے دے۔ تو جو قرآن و سنت کی روشنی کو سمجھنے والے، ہمیں ان کے ساتھ اپنا تعلق اور رغبت وہ بہت زیادہ کرنا تھا۔ اللہ پاک فرماتے پہلی قومیں بھی اسی ظلم میں مبتلا تھی کہ شیطان نے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا کے دکھا۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے غلط کام، جیسے ابھی یہ معاملہ پیش آیا آسیہ ملونہ کا، تو بہت سارے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، گراؤ جلاؤ کیا ہے۔ اب وہ کر تو رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں۔ ایک ٹھیک ہے، ایک ہر آدمی کے اس پہ، ہر مسلمان کے جذبات وہ مجروح ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کا حق بنتا ہے۔ ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں جنہوں نے پرامن احتجاج کیا۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور انتہائی بے دردی سے مارا گیا، لیکن ان کے ماننے والوں نے کہیں کسی جگہ پہ ایک گملہ بھی نہیں توڑا۔ جنازے بھی پڑے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن کوئی ایک پتا بھی کہیں نہیں ٹوٹا۔ یہ وہ ہے جو نظم و ضبط اور تربیت یافتہ اور جن کا تعلق ہے اہل حق کے ساتھ۔ اور دوسری طرف انتشار ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اکٹھ ہے، ایک مجمع ہے، لیکن اس میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے، وہ جس کو نیکی سمجھ رہا ہے اسی پہ چل رہا ہے، بس یہ بھی نیکی۔ غریب آدمیوں کا نقصان کر دو، یہ بھی نیکی ہے۔ بے گناہ کی گاڑیاں توڑ دو، یہ بھی نیکی ہے۔ اب یہ شیطان کی پٹی۔ ابھی بہت سارے اعمال، ہمارے ربیع الاول آنے والا ہے، اور بہت سارے گناہ کے کاموں کو، میوزیکل نعتوں کو اور گانے بجانے کو ہم یہ سمجھ کے کریں گے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کیا کیا؟ اعمال خوبصورت کر کے دکھا، اور شکلیں بگاڑتے ہیں لوگ۔ اب پہلے تو صرف ایک مسئلہ تھا کہ سنت رسول کو ذبح کر دیتے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں، یہ شکل بگڑ گئی۔ اب کسی حد تک وہ جو ہے اس کو نہیں بگاڑ سمجھا جا رہا۔ اب اس سے اگلا قدم، باقاعدہ اپنی شکلوں کو چڑیلوں جیسی بناتے ہیں، اپنی شکلوں کے اوپر ماسک ڈالتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے روپ دھارتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم کوئی بڑی جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے کہا تھا کہ میں ان کو ایسے بہکاؤں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ لوگ بتوں کے نام پہ جانور بھی چھوڑیں گے، ان کے کان بھی کاٹیں گے، ان کو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح بھی کریں گے، اور اپنی شکلوں کو بھی بگاڑیں گے۔ میں ایسا ان کو گمراہ کروں، اپنی شکلیں بھی بگاڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے جو انسان کی شکل بنائی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت نقشہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہے ہی نہیں، بہترین نقشہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اب انسان اپنے بچے کو کتے کا روپ دھار کے اس پہ فخر محسوس کر رہا ہے، کتے کی شکل بنا کے اس پہ جو ہے کہہ رہا ہے میرا بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس کو جو ہے بلی کا روپ دے کے اس پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انسان کے برے کاموں کو بھی اچھا بنا کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یاد رکھو جو شیطان کے پیچھے چلے گا قیامت کے دن اس کا ولی، اس کا رفیق، اس کا دوست شیطان ہی ہوگا، شیطان ہی اس کا دوست ہوگا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، بزرگان دین کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایک طرف یہ لوگ ہوں گے جو شیطان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں ہم خود فیصلہ کر لیں ہم نے کس طرف جانا۔ یہی بہت بڑی قباحت ہے، یہی بہت بڑا عذاب اور سیاپا ہے کہ آخرت میں شیطان کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔
اس سے بڑا سیاپا اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر شیطان کے ساتھ ہی جہنم کے دردناک عذاب کا بھی مستحق بننا پڑے گا۔ فرمایا میرے محبوب وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے یہ قرآن پاک آپ پہ اسی لیے اتارا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ ان کے سامنے مختلف فی چیزوں کو بیان کر دیں، جن چیزوں میں یہ اختلاف کریں تو آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو یہ بات جو ہے اگر قسم اٹھا کے کہی جائے تو غلط نہیں ہے کہ جتنے اختلافات میں آج امت پڑی ہوئی ہے اگر قرآن کریم کے طرف آ جائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ اور سیکھ لے تو اللہ کی قسم سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور اللہ نے اسی کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں نہ بٹو۔ آج امت جو ہے کہیں مذہبی طور پہ تقسیم، کہیں لسانی طور پہ تقسیم، کہیں علاقائی طور پہ تقسیم، مختلف تقسیمات میں باطل نے ہمیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ آج اگر امت کے مقتدر لوگ رہنما مصلح مل کے بیٹھ جائیں اور قرآن کریم سے اپنی زندگی کا دستور پوچھیں کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، تو قرآن کریم تو آئے اس لیے ہے تاکہ اختلافات کو ختم کرے۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اختلافات کو مٹانے والی کتاب ہے قرآن کریم، لیکن آج بدقسمتی سے اسی قرآن کریم کے ذریعے لوگ اختلافات میں پڑے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے مالٹا کی جیل میں قید کیا، انگریز کے خلاف تحریک چلائی، آزادی کی تحریک کے اول نمبر کے ہیرو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز کے خلاف تمام تحریکات کے بانی اور مبانی بھی تھے اپنے دور۔ انگریز نے ان کو گرفتار کیا، مالٹا کی جیل میں پہنچایا، 4 سال جیل کاٹی، اور وہاں رہ کر بھی تفسیر عثمانی کا جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو حضرت شیخ الہند نے اس جیل میں لکھا تھا، اس کا کچھ حصہ وہ جیل میں لکھا گیا۔ حضرت رہا ہو کر واپس آئے تو فرمایا میں نے جیل کی کال کوٹڑیوں میں امت کے زوال پہ غور کیا کہ امت کے زوال کا اصل سبب کیا ہے۔ فرمایا مجھے 2 چیزیں نظر آئی۔ پہلی چیز یہ نظر آئی کہ امت کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، اس سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو اب میں طے کر کے آیا ہوں کہ واپس ہندوستان جا کر کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر درس قرآن کی جو ہے وہ لگاؤں گا، درس قرآن کے محافل سجاؤں گا تاکہ امت کا قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق بحال ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا اس کا سبب کیا ہے، وہ یہ کہ امت آپس کے اختلافات کا شکار ہو، آپس میں فرقوں میں بٹ گئی، تقسیمات میں بٹ گئی۔ تو میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ انہی دروس قرآن کے ذریعے امت کو اتحاد کا درس دوں گا، ایک ہو جاؤ۔ میرے دوستو، وہاں جب یہ ضرورت تھی، آج یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور ایک ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اختلافات کو ختم کرنے کی کتاب، اور خاص طور پہ اگر یہ کتاب ساری دنیا استعمال کرے، ساری دنیا اس سے ہدایت لے، کافر بھی اس سے رہنمائی لیں، تو اختلافات ساری انسانیت کے مٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کافروں کی بھی حدود متعین کی ہیں، ذمیوں کی بھی حدود متعین کی ہیں۔ پوری دنیا امن اور سکون کا نمونہ بن سکتی ہے اگر مسلمان بھی اس کے اصولوں پہ چلے اور کفار بھی اس کے اصولوں پہ چلے۔ یہ ایسا ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے، کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر اس کو دین اسلام سمجھ نہیں آ رہا، نہ آئے، وہ اپنے مذہب پہ رہے،
لیکن قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق حالت کفر میں بھی رہے گا، دنیا میں اختلاف اور لڑائی نہیں ہوگی، جنگ و جدل نہیں ہوگا، امن اور سکون ہوگا۔ اور خاص طور پہ فرمایا یہ کتاب ہدن و رحمتن، خاص طور پہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پہ ہدایت۔ لیکن آج میرے دوستو ہماری شومی قسمت ہے کہ ہم ایمان رکھنے والے، اس کو اللہ کا کلام سمجھنے والے، اس سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ آج ہماری اعلیٰ عدلیہ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی بات نہ کرو، یہاں آئین پاکستان کی بات کرو، پاکستان کے قانون کی بات کرو، اس کے مطابق چلیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر آج ہماری عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں، ہمارے تمام شعبوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے تمام کے تمام تجارتی مراکز کے اندر اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے رکھ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایسی پرسکون زندگی اور بابرکت رحمت والی زندگی ملے گی کہ جیسے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم